صبح کا سورج نرمی سے نینا کے کمرے میں جھانک رہا تھا۔ کل کی رات کا حیرت انگیز واقعہ جب آئینہ بولنے لگا تھا ابھی تک نینا کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی کیا واقعی یہ سب سچ تھا یا وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ مگر جب اس نے اپنا جادوئی چھڑی والا پرس کھولا تو اندر وہی نیلا ستارے والا آئینہ چمک رہا تھا۔ نینا مسکرائی۔ آج پھر چلیں؟ نینا نے آہستہ سے آئینے سے پوچھا۔ آئینہ ہلکا سا جگمگایا جیسے کہہ رہا ہو ہاں مگر آج تمہیں ایک دروازہ ڈھونڈنا ہوگا۔ کیسا دروازہ؟ آئینے نے صرف اتنا کہا جو ہر کسی کے لیے نہیں کھلتا۔ نینا حیران ہو گئی مگر وہ تیار تھی۔ اس نے اپنا نیلا بینڈ سر پر باندھا، چمکیلا سنہری فراک پہنا اور جادوئی چھڑی تھامی۔ پھر وہ نانی اماں کے پرانے اسٹور روم میں چلی گئی جہاں رات کو وہ پہلی بار آئینے سے ملی تھی۔ اس بار وہاں کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ دیوار پر ایک لکڑی کی الماری کا ایک پرانا دروازہ نما تھا جس پر ایک ننھی سی چابی آویزاں تھی۔ دروازے کے کنارے سنہری روشنی چمک رہی تھی جیسے کوئی دعوت دے رہا ہو۔ نینا نے چھڑی کو ہلایا اور دروازہ آہستہ سے چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا مگر جیسے ہی نینا نے قدم رکھا اچانک روشنی کی ایک لہر اٹھی اور وہ ایک دنیا میں داخل ہو گئی۔ یہ جگہ کسی خواب جیسی تھی۔ نیلے آسمان کے نیچے پھولوں کے جنگل، پرندے جو گنگنا رہے تھے اور درمیان میں ایک بڑا سا سنہری درخت جس کی شاخوں میں جادو کی چمک۔ یہ کہاں ہوں میں؟ نینا نے خود سے پوچھا۔ تبھی ایک ننھا سا پرندہ نیلے پروں والا نینا کے پاس آ کر بولا، تم جادوئی دروازے کے پار آئی ہو۔ یہاں وہی آ سکتا ہے جو دل سے نیک ہو۔ نینا نے حیرانی سے پرندے کو دیکھا۔ تم بول سکتے ہو؟ پرندے نے ہنس کر کہا، یہاں سب بول سکتے ہیں اگر تم سننا جانتی ہو، مگر نینا تمہاری آزمائش ابھی باقی ہے۔ آزمائش؟ کیسی آزمائش؟ پرندے نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اوپر دیکھو۔ نینا نے اوپر نظر دوڑائی۔ آسمان پر ایک بہت بڑا تالا تیر رہا تھا جو کسی نظر نہ آنے والے دروازے کو بند کیے ہوئے تھا۔ یہ جادوئی دنیا کا دروازہ ہے۔ اسے کھولنے کے لیے تمہیں 3 چیزیں تلاش کرنی ہوں گی، سچ، ہمدردی اور محبت۔ نینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے بتاؤ کہاں سے شروع کروں؟ پرندے نے ایک پتی دی جس پر لکھا تھا، پہلے سچ ڈھونڈو جو جھوٹ کے سائے میں چھپا ہو۔ نینا نے اپنا سفر شروع کیا۔ وہ پھولوں کے راستے سے چلتی گئی جہاں ہر پودا کچھ سرگوشی کر رہا تھا۔ آخرکار وہ ایک ایسے جیسے جھیل کے پاس پہنچی جہاں ایک ننھا بچہ بیٹھا رو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ نینا نے نرمی سے پوچھا۔ بچے نے کہا، میں نے درخت سے پھل چرا لیے تھے اور اب درخت بولنے بند کر دیا ہے۔ نینا نے پوچھا، تم سچ بول رہے ہو؟ بچہ ہچکچایا مگر وہ آہستہ سے بولا، نہیں، میں نے درخت کو جھوٹ بولا کہ میں نے کچھ نہیں لیا۔ نینا نے مسکرا کر کہا، تو اب سچ بتا دو، سچ بولنا ہی پہلا جادو ہے۔ بچے نے اونچی آواز میں درخت سے معافی مانگی اور سچ سچ سب کچھ بتا دیا۔ درخت ہلنے لگا، پھولوں کی خوشبو پھیل گئی اور ہوا میں ایک چمکتی روشنی نمودار ہوئی۔ وہ پہلا جادوئی ستارہ تھا، سچائی۔ نینا نے ستارے کو اپنی چھڑی میں جذب کیا۔ پرندہ واپس آیا اور بولا، بہت خوب، اب دوسرا جزو، ہمدردی۔ نینا آگے بڑھی اور راستے میں ایک زخمی لومڑی دیکھی۔ سب جانور اس سے ڈر کر دور ہو رہے تھے مگر نینا نے اس کے پاس گئی، زخموں پر پتے رکھے اور کہا، سب کو محبت چاہیے یہاں تک کہ جو غصے میں ہو۔ لومڑی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فضا میں دوسرا ستارہ چمکنے لگا، ہمدردی۔ اب صرف ہمت باقی ہے۔ نینا ایک اندھیرے غار میں پہنچی جہاں خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ پرندہ کانپ رہا تھا مگر نینا نے کہا، مجھے ڈر نہیں، اگر کسی کی مدد کرنی ہو تو ہمت کرنی چاہیے۔ وہ اندر گئی۔ وہاں ایک بچہ بند تھا جو خوف کی وجہ سے پتھر میں بدل چکا تھا۔ نینا نے اسے گلے لگایا اور کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ روشنی پھیلی،
پتھر پگھلا اور تیسرا ستارہ ہمت آسمان میں جا چمکا۔ آسمان کا قفل ٹوٹا، جادوئی دروازہ کھل گیا اور نینا دوبارہ پرانے اسٹور روم میں واپس آئی، مگر اس بار دل میں 3 سچے تحفے لیے: سچائی، ہمدردی اور ہمت۔ آئینہ مسکرایا، آج تم نے سیکھا ہے کہ جادو طاقت سے نہیں، نرمی سے آتا ہے۔ نینا نے چھڑی ہاتھ میں لی اور کہا، اب ہر رات میں ایک نئی دنیا کھولوں گی، نہ صرف جادو سے بلکہ دل سے۔